بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 55 ہے، جس میں ہم 2 شعر پڑھیں گے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں قبیلے نے میری مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی جس طرح پچھلا ہمارا سبق تھا انہی اشعار کی طرح یہ بھی اشعار ہیں، ان سے مناسبت والے اشعار ہیں۔ وقال آخر نزلت على آل المهلب شاتيا غريبا عن الأوطان في زمن محل فما زال بي إكرامهم واقتفاؤهم وإلطافهم حتى حسبتهم أهلي۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، نزلت میں نازل ہوا، عربی میں کہتے ہیں نزیل یعنی ضیف، مہمان بننا، نزیل کہتے ہیں مہمان کو۔ نزلت نزیلا، میں مہمان بنا، علی آل المحلب، کس کا؟ آل محلب کا میں مہمان بنا، و شاتین، شاتین سے مراد شتا یعنی موسم سردی میں داخل ہونے والا، یہاں قیام کے معنی میں ہے کہ میں نازل ہوا آل محلب پر شاتین یعنی مہمان بن کر، ٹھیک ہے، اور میں نے قیام کیا۔ غریباً، میں اجنبی تھا، عن الاوطانی، اپنے وطن سے دور تھا، مسافر تھا، فی زمن محلی فی زمن القحط، قحط کے زمانے میں میں آل محلب کے ہاں مہمان ٹھہرا، میں نے قیام کیا۔ غریباً عن الاوطانی کنت مسافراً، میں مسافر تھا، وطن سے دور تھا، فی زمن محلی، قحط کے زمانے میں۔ تو کیا ہوا میرے ساتھ؟ فما زال بی اکرامہم، تو استمرار کے ساتھ، ما زال معنی کان مستمرا، استمرار کے ساتھ وہ میرا اکرام کرتے رہے۔ واقتفاؤہم واختصاصہم، اقتفاء التفحص، کہتے ہیں کہ ان کا اکرام اور ان کا مجھے اپنے ساتھ محسوس کرنا، ان کا اکرامہم، واقتفاؤہم واختصاصہم، وجعلونی مخصوصا، وجعلونی رجلا خاصا عندهم، وانزلونی منزلة الکرماء ومنزلة المکرمین، مجھے انہوں نے بہت اچھا صلہ دیا، بہت اچھا رتبہ اور منزلت دی، بڑا احترام کیا۔ تو کہہ رہے ہیں اکرام بھی کیا اور مجھے مخصوص، وَإِلْطَافُهُمْ، اور ان کا میرے پر مہربانی کی یہ قدر تھی، اس حد درجے کی میری انہوں نے مہمان نوازی کی، حتیٰ یہاں تک کہ حسبتہم اہلی، میں نے ان کو اپنے خاندان میں سے اور اپنے اہل میں سے سمجھنے لگا۔ حسب یحسب، گمان کرنا کسی کے اوپر، مثلا میں نے کوئی چیز دیکھی، میں نے کہا حسبتہ زیدن، میرا گمان تھا کہ یہ زید تھا، کہ یہ زید ہے، حسبتہ زیدن، میں نے اس پر زید کا گمان کیا۔ تو حتیٰ حسبتہم اہلی، یہاں تک کہ میں ان پر اپنے اہل ہونے کا گمان رکھا کہ میرے خاندان میں سے، گویا کہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا اور کسی چیز میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مزید پڑھتے ہیں، وقال جابر بن ثعلب الطائی وقام الی العاذلات یلمننی یقلن الا تنفک ترحل مرحلا فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسه جواشن هذا الليل كي يتمولا ومن يفتقر في قومه يحمد الغنى وإن كان فيهم واسط العم مخولا ويزري بعقل المرء قلة ماله وإن كان أسرى من رجال وأحولا كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى ولم يك صعلوكا إذا ما تمولا ولم يك في بؤس إذا بات ليلة يناغي غزالا فاتر الطرف أكحلا إذا جانب أعياك فاعمد لجانب فإنك لاق في البلاد معولا۔ وقال جابر بن الثعلب الطائی،
جابر بن ثعلب طائی کہتے ہیں وقام الی العاذلات، کھڑی ہو گئیں میری طرف دیکھتی ہوئی، عاذلات کہتے ہیں ملامت کرنے والی عورتیں، عاذلۃ امرأۃ عاذلۃ ملامت کرنے والی عورت، ایک عورت، عاذلات بہت ساری عورتیں کھڑی ہوئی اور مجھے ملامت کرنے لگی، یلمننی، یلمننی لاما یلومو، ٹھیک ہے، یلومو یلومانی یلومونا، تلومو تلومانی یلمنا، یہی ہے یلمننی جمع مؤنث غائب۔ یقلنا وہ کہتی ہیں الا تنفکو الا تترکو ترحل مرحلہ، وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا تو ہمیشہ اونٹنوں پر کجاوا کستا رہے گا اور سفر میں زندگی برباد کرتا رہے گا۔ مرحل کہتے ہیں کجاوے کو، جو ہم اونٹنیوں پر یا اونٹ پر رکھتے ہیں کجاوا، اس پر سفر کیا جاتا ہے، اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس پر بیٹھ کر سواری کی جا سکے۔ تو یہ کہنے لگیں وقام الی العاذلات یلمننی، ملامت کرتی ہوئی کہتی تھیں کیا تم ہمیشہ اس طرح سے زندگی سفر میں گزارتے رہو گے؟ تو انہوں نے جابر بن ثعلب نے جواب میں کہا فإن الفتى، کہ جوان جو ہوتا ہے، ذا الحزم وہ ہمت والا ہوتا ہے اور تجربہ کار ہوتا ہے، رامن بنفسہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے، رما یرمی آپ کو پتہ ہوگا، رما معنی پھینکنا ڈالنا، رما رجل السہم، رما رجل آدمی نے مارا، السہم تیر کو، تیر مارنا، تو رامن مارنے والا کہتے ہیں فإن الفتى ذا الحزم وہ جوان لڑکا جو ہمت اور عزم اور جوانی رکھتا ہو اور تجربہ رکھتا ہو، رامن بنفسہ اپنے آپ کو وہ ڈال دیتا ہے، جواشن ھذا اللیل، جواشن کا ترجمہ ہے رات کا وسط یا ابتدائی حصہ، کہ وہ اپنے آپ کو رات کے حصوں میں، رات کی تاریکیوں میں ڈال دیتا ہے، کئی یتمولا تاکہ وہ مال کمائے، تاکہ وہ مالدار ہو جائے۔ جواشن کا سمجھ میں آیا؟ رات کا وسط یا ابتدائی، یعنی اندھیریوں میں رات کے اپنے آپ کو ڈالتا ہے بغیر کسی خوف و خطر کے، گھبراتا نہیں ہے۔ کئی بمعنی تاکہ، یتمولا تمول یتمول مالدار ہونا، کیونکہ اس میں اصل کیا ہے، مال ہے، تمولا الرجل آدمی مالدار ہو گیا، الرجل یتمول۔ آگے کہتے ہیں ومن یفتقر فی قومہ یحمد الغنی، اور جو شخص اپنی قوم میں غریب ہوتا ہے، ومن یفتقر، من بمعنی الذی، عاقل کے لیے، الذی یفتقر فی قومہ اپنے قوم میں، یحمد الغنی تو وہ مالداری کی تعریف کرتا ہے، حمد یحمد، الغنی المال، الغنی کیا ہے وہ، القناعۃ کنز لا یفنی، تو یہ ہے الغنی۔ وَإِن كَانَ فِيهِمْ وَاسِطَ الْعَمِّ مُخْوَلًا، اگر وہ چچا اور ماموں کے اعتبار سے شریف اور نجیب الطرفین ہو، تب بھی وہ مالداری کی تعریف کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ اگرچہ وہ، فِيهِمْ وَاسِطَ الْعَمِّ مُخْوَلًا اگرچہ وہ ماموں کے اعتبار سے شریف اور نجیب الطرفین ہو، واسط العم کہتے ہیں کریم العم، اگرچہ اس کا چاچا بہت ہی مالدار کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، مخولا کریم الخالی، مخولا اس کا ماموں بھی بہت سخی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا چچا بھی مالدار ہو، چاہے اس کا ماموں بھی مالدار ہو، تب بھی وہ یحمد الغنا، وہ غنا کی تعریف کرے گا، کیونکہ وہ فقیر جو بن چکا ہے، اس کو ابھی مال کمانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے کہتے ہیں وَيُزْرِي بِعَقْلِ الْمَرْءِ قِلَّةُ مَالِهِ، اور قلت مالہ، اور قلت مال انسان کو کیا کر دیتا ہے، انسان کی عقل کو عیب دار بناتی ہے، اگرچہ وہ صلاحیت کے اعتبار سے لوگوں میں زیادہ صاحب شرف اور تدبر ہو یا مدبر ہو، یعنی غریب باصلاحیت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو منصب کا اہل نہیں سمجھا جاتا۔ وَيُزْرِي بِعَقْلِ الْمَرْءِ، انسان کی عقل کو مات دیتا ہے، قلت مالہ، اس کا
قلیل المال ہونا۔ تو جب انسان قلیل المال ہوتا ہے گویا کہ اس کی عقل کو بھی مات دے دی جاتی ہے اور اس کا عقل بھی عیب دار ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ أَسْرَى، اسرا کا ترجمہ ہے صاحب شرافت ہونا، اگرچہ وہ بذات خود صاحب شرافت ہے، بہت زیادہ ہونہار ہے، مہارت رکھنے والا ہے، تب بھی لوگ اس کو استعمال نہیں۔ وَإِن، اگرچہ ان کی حالت کیا ہے، بیداری کی ہے اور وہ بہت زیادہ صاحب شرافت ہے، تب بھی من رجال، لوگوں میں سے، وَأَحْوَلَ، اور مدبر، احول معنی مدبر، مفکر، تفکر اور تدبر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، مال نہیں ہوگا لوگ اس کو کیا کریں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ كأن الفتى لم يعر يوما اذا اكتسى، آگے کہتے ہیں جس دن آدمی لباس پہن لے تو یوں معلوم ہوتا ہے، وكأن الفتى، گویا کہ جوان، گویا کہ آدمی، لم يعر يوما اذا اكتسى، كأن الفتى اذا اكتسى، جب آدمی کپڑے پہنتا ہے، لم يعر يوما، گویا کہ وہ کسی دن بھی ننگا نہیں ہوا، دیکھو کہ وہ کسی دن ننگا ہوا ہی نہیں۔ ولم یک صعلوکا، اور کبھی یہ فقیر بھی نہیں تھا، اذا ما تمولا، جب یہ مالدار بن جاتا ہے۔ کأن الفتى، آدمی، اذا اکتسى، جب پہنتا ہے، لم یعر یوما، گویا کہ یہ کبھی ننگا بھی نہ تھا، ولم یک صعلوکا، کبھی یہ فقیر بھی نہ تھا، اذا ما تمولا، جب یہ مالدار بن جاتا ہے تو اس کی حالت بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ برہنہ رہ چکا ہو اور آدمی مالدار بن جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی فقیر نہیں رہا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ انسان فقیر ہوتا ہے پھر مالدار، اور اللہ اس کو نوازتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ کبھی یہ فقیر تھا ہی نہیں، حالانکہ وہ اس کی ابتدائی زندگی بہت فقیروں والی تھی۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، وَلَمْ يَكُ فِي بُؤْسٍ إِذَا بَاتَ لَيْلَةً، اور وہ آدمی بدحالی میں رہا ہی نہیں جب وہ کوئی رات نرم و نازئیں و سرمگی آنکھوں والی ہرنی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتے گزارے۔ یہاں دیکھیں، وَلَمْ يَكُ فِي بُؤْسٍ، وَلَمْ يَكُ فِي، یکو اصل میں تھا یکن، ٹھیک ہے، ولم یکن، وہ نہیں تھا، فی بؤس، فی شدت، اذا بات لیلۃ، جب وہ رات گزارتا ہے، کس کے ساتھ، یناغی غزالا، گویا کہ وہ کسی ہرنی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دل لگی کی، ناغا یناغی کا درجہ دل لگی کی باتیں کرنا، عشق بازی کرنا، ناغا یناغی، کأنہ یناغی غزالا، غزال کہتے ہیں ہرن کو، فاتر الطرف اکحلا، اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ نرم و نازنی ہے اور سرمگی آنکھوں والی ہرنی ہے۔ فاتر الطرف اکحل، اکحل کہتے ہیں ایسی آنکھیں جس کو سرمے کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ خود ہی سرمئی آنکھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا جانب اعیاک فاعمد لجانب، جب ایک طرف تجھے عاجز کر دے تو دوسری طرف کا قصد کر، فإنک لاق فی بلاد معولا، اس لیے کہ کسی شہر میں ضرور تجھے کوئی معتمد آدمی ملے گا۔ اب جو یہ سفر کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ رامن بنفسہ، وہ کہیں بھی راتوں میں اور اندھیریوں میں خطرات سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے تاکہ وہ مالدار ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہاں پر بتا رہے ہیں، اذا جانب اعیاک، جب آپ کو کوئی کام کاروبار، کہیں آپ کو پانی راز نہ آئے یا کہیں آپ کو آپ کی قسمت ساتھ نہ دے، اذا جانب، جب ایک جانب، اعیاک اتعبک اعجزک، آپ کو عاجز بنا دے، آپ کو تھکا دے، فاعمد فاقصد لجانب، تو دوسری طرف، دوسرے ملک، دوسرے گاؤں کا قصد کر لیا کرو، فإنک لاق، آپ کبھی تو، انک، بے شک آپ، لاق، ملاقات کر لو گے کسی آدمی سے، فی بلاد، کسی بھی ملک میں، معولا، رجل معتمد، ایسا رجل جس کے پاس جایا جائے اور وہ اسے فائدہ پہنچائے۔ امید ہے کہ یہ اشعار آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔